اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلی اما بعد۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم نام سے اللہ کے، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بڑے رحم والے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ فقہا کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے اس کا پڑھنا سنت ہے، جو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دوسری سورت ملانے لگے تو دونوں سورتوں کے درمیان بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ سے کاموں کی ابتدا، ہر اہم کام کے وقت بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے، جیسے قرآن کریم کی تلاوت اور اذکار کے وقت، سواری پر سوار ہونے کے وقت، گھر یا مسجد میں داخل ہونے یا نکلنے کے وقت، چراغ یعنی لائٹ روشن کرنے یا بجھانے کے وقت، مباح جن سے تعلق سے قبل، برتن کو ڈھانپتے وقت، کتابوں کے آغاز میں، میت کی آنکھ بند کرنے اور اس کو قبر میں اتارنے کے وقت، جسم میں تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھتے وقت، وغیرہ وغیرہ۔ ان جگہوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے۔ بسم اللہ کے بغیر کام میں برکت نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ہر وہ کام جو ذرا بھی اہمیت رکھتا ہو، اس کی شروعات اگر اللہ تعالیٰ کے نام سے نہ کی جائے گی تو وہ نامکمل رہے گا یا وہ ابتر رہے گا۔ کل کلام او امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ وہو ابتر۔ مطلب یہ ہوا کہ اس میں برکت نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کام ہی پورا نہ ہو، ایک کام میں مشکلات زیادہ ہو، یا کام تو پورا ہو جائے لیکن جو فائدہ ہونا تھا وہ حاصل نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ بسم اللہ نہ پڑھنے سے شیطان کی شرکت۔ ایک دیہاتی صحابی ہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھاتے رہے یہاں تک کہ آخر لقمے کو بھی کھانے کے لیے اٹھایا اور کھانا چاہا۔ انہوں نے اب تک اللہ کا نام نہیں لیا تھا، لیکن اس آخری لقمے کے وقت بسم اللہ یاد آ گئی تو ہاتھ روک کر بسم اللہ پڑھی اور کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے تبسم فرمایا لیکن ہمیں کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس آنے والے نے بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کیا تو شیطان بھی اس میں شریک ہو گیا تھا، حتیٰ کہ آخر لقمے تک اس نے ساتھ کھایا۔ البتہ جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو جتنا کھانا اس نے کھایا تھا بسم اللہ کہنے سے سارے کھانے کی قے یعنی الٹی کر دی۔ ما زال الشیطان یأکل معه فلما ذکر اسم اللہ عز وجل استقاء ما فی بطنہ۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور دعا بھی ہے، جنبی مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے تلاوت کی نیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ البتہ دعا، ثنا یا برکت کے لیے کسی کام کے شروع کرنے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلاً کوئی ناپاک آدمی کچھ کام کرنا چاہتا ہے، جیسے کیواڑ بند کرنا، تو ناپاک مرد ہو یا عورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری قرآنی دعائیں ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، کہ ان کو دعا کی نیت سے تو ناپاک آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ البتہ تلاوت کی نیت سے ایسے آدمی کے لیے پڑھنا جائز نہیں جس پر نہانا فرض ہو۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت کے علاوہ تو ہر حالت میں جائز ہے، چاہے پاک ہو یا ناپاک، باوضو ہو یا بے وضو۔ نیز بے وضو آدمی قرآن کی تلاوت تو کر سکتا ہے مگر قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کب کب بسم اللہ کا پڑھنا فرض، سنت، مستحب، مکروہ اور حرام ہوتا ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، وضو میں اور ہر اہم کام کی ابتدا میں۔ اسی طرح کھانے پینے اور بیوی سے صحبت کرنے میں بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے، کبھی مستحب ہے، جیسے جوتی پہننے اور ہر بھلے کام کے وقت۔ کبھی اس کا پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، جیسے کوئی مشتبہ کام، مثلا سگریٹ یا حقہ پینے سے پہلے۔ تو کبھی بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہوتا ہے، جیسے شراب یا خنزیر کھانے پینے سے پہلے۔
بسم اللہ کی جگہ 786 کا لکھنا۔ آج کل لوگ عموماً بسم اللہ کے بجائے 786 لکھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ نمبرات و اعداد ہیں جو لوگوں نے بطور خود متعین کر لیے ہیں، اس لیے بسم اللہ ہی لکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کے نیچے محمد کا نمبر 92 لکھ لیتے ہیں تو یہ بدعت اور مکروہ بھی ہے۔ 786 جیسے بسم اللہ کے نمبر ہیں، ایسے ہی کسی اور چیز کے بھی ہو سکتے ہیں، اچھی چیز کے بھی ہو سکتے ہیں اور خراب چیز کے بھی۔ حتیٰ کہ بعض حساب کرنے والوں نے حساب کر کے بتایا کہ ہری کرشنا کے بھی 786 اعداد ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہا کے 5، را کے 200، یا کے 10، کاف کے 20، را کے 200، شین کے 300، نون کے 50 اور الف کا 1 نمبر ہوگا۔ جب ان کو جمع کیا جائے تو ان کا مجموعہ 786 ہوتا ہے۔ لہذا بسم اللہ کا بدل یہ نمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بسم اللہ کی نیت کے ساتھ 786 لکھتا ہے تو باعث برکت تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ بسم اللہ کا بدل نہیں ہوگا۔ نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنا۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، جبکہ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنا حنفیہ کے نزدیک اگرچہ مسنون نہیں، لیکن آہستہ آواز سے پڑھ لینا بہتر ہے۔